السلام علیکم ناظرین ایک درد بھرا واقعہ جو ہم کہہ سکتے ہیں جو ہمارے دل کو بہت ہی زیادہ آزار پہنچاتا ہے وہ اس وقت صورتحال ایران کی مناسبت سے ہے، اور جس طرح سے وہاں پر ایک جنگی ماحول چل رہا ہے، اور پھر خامنہئی صاحب کی جب خبر سب کو پہنچی تو سب کے اندر جس طرح سے ایک رنجیدہ کیفیت پیدا ہوئی، یقیناً وہ ایک غیر معمولی کیفیت ہے اور ہمیں سب کا احترام کرنا چاہیے۔ اور اس وقت جو ایران کی صورتحال ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ لوگ بظاہر، ہم جب ایک فلسفے کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو ہمارے سامنے مظاہر موجود ہوتے ہیں اس میں رہتے ہوئے اگر ہم محاسبہ کریں تو اس وقت ایران جو ہے وہ بڑی غیر معمولی تراکیب کے ساتھ اور ایک اپنے عقد و ارادے کو مد نظر رکھتے ہوئے امریکہ سے امریکہ اور اسرائیل سے مستقل اختلاف کر رہا ہے، اور جنگی نوعیت کا آپ سب کو علم ہے کس حد تک سنگین ہوتی چلی جا رہی ہے۔ بات تو یہ ہے، سب سے پہلی بات، کہ جب یہ جنگیں ہوتی ہیں، چاہے امریکہ ہو، اسرائیل ہو، ایران ہو، اس میں وہ ہلاکتیں جو معصومین کی ہوتی ہیں، جو جنگ سے براہ راست وابستگی نہیں رکھتے ہیں، ان کی جانوں کا ضیاع بھی ہوتا ہے، جو ہمارے لیے ایک انسان کے لیے جو حساس ہوتا ہے اس کے لیے یہ بات بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے، چاہے وہ ایران کے لوگ ہوں، چاہے وہ امریکہ کے ہوں، چاہے اسرائیل کے ہوں۔ ایک عام شہری، ایک عام انسان جب اپنی جان ایک جنگ کی وجہ سے گنواتا ہے تو وہ چیز بہت تکلیف کا مظہر بنتی ہے۔ اب ایران کی اس وقت جو صورتحال ہے اس میں مختلف چیزیں میں دیکھ رہا ہوں، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، مختلف پلیٹ فارمز پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، پوسٹ تو آپ سب کی نظروں سے گزرتی ہوگی، لیکن اس وقت بھی لوگوں میں کچھ اس طرح کا ایک رجحان پایا جاتا ہے کہ کچھ لوگ خامنہئی صاحب کی بھی برائی ابھی بھی کر دیتے ہیں، جبکہ انہوں نے اپنے مقصد کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنی جان تک گنوا دی۔ اور ایک انسان اپنی تفہیم کے مطابق اپنے فیصلے کرتا ہے، اور ان کے فیصلوں کا استقلال، ان کے فیصلوں میں موجود استحکام ہم کو نظر آتا ہے۔ وہ اسی طرح نظر آتا ہے کہ انہوں نے کوئی فرار کا راستہ نہیں اپنایا، بلکہ مقابلہ کیا، اور مقابلہ اس سطح پہ کیا کہ اپنی جان تک گنوانے سے گریز نہیں کیا۔ اب ہم جیسے فلسفے کے طالب علم وہ کس طرح سے ان چیزوں کو دیکھیں، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خامنہئی صاحب بہت سارے لوگوں کے دل میں ایک عقیدت رکھتے ہیں، اور ہم ان سب بھائیوں کی جو ایک دل میں موجود رنجیدہ کیفیات ہیں ان کو بھی سمجھ رہے ہیں، وہ جس تکلیف سے گزر رہے ہیں ہم ان کے درد میں ساتھ ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ اب یہ جنگ آگے بھی چل رہی ہے، ڈر یہ لگتا ہے کہ ایران، اب بھلے وہ لوگ اکثر کمنٹ کر رہے ہیں کہ وہ ایک شیعہ ملک ہے، تو میں تو یہ کہوں گا کہ اس شیعہ سنی سے بالاتر ہوتے ہوئے اگر دیکھا جائے تو ہم جس چھتری کے سائے تلے ہیں، جو دین اسلام کا شیلٹر ہے، اور پھر جس رسول اور نبی کو ہم سب ماننے والے ہیں، چاہے وہ ایران کے لوگ ہوں یا اختلافات کے ساتھ میں بھی آپ دیکھیں اگر، تو چاہے ایران کے لوگ ہوں، چاہے پاکستان کے ہوں، چاہے انڈیا کے ہوں، جہاں پر بھی وہ لوگ بس رہے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان سب کی ہم آہنگی بہت ضروری ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے اگر ان کا مکتب فکر مختلف ہے، اپنے اپنے مکاتب فکر سے بلند ہو کر ہم سب کے پاس ایک اپنا بہت بڑا غیر معمولی ایک جو ہے ہمارے پاس ایک پورا پلان ہے جس کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہم کو آگے چلنا ہوتا ہے۔ اس میں ہم غیر مسلموں کو دعوت جب دیتے ہیں تو اکثر وہ لوگ بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ ان کے اپنے اندر اتنے مکاتب فکر ہیں جو ایک نہیں ہے، تو یہ ہم کو جو دعوت دے رہے ہیں اپنے دین کی طرف بلانے کی، تو یہ تو خود اپنے اندر بڑے منتشر ہیں، تو ہم کو ان سب چیزوں کو ختم کرنا چاہیے۔ اس وقت بات یہ ہے کہ ایران میں ہمارے بھائی موجود ہیں، ہماری بہنیں موجود ہیں، اور ہمیں ان کی تکلیف کا احساس ہے، وہ جس تکلیف سے گزر رہے ہیں، اور جس خوفزدگی کا عالم ہوتا ہے جنگ کے ماحول میں، وہ ایک فطری عمل ہوتا ہے، اس کو انسان نظر انداز نہیں کر سکتا ہے۔ تو ایران کی موجودہ صورتحال کو دیکھ کر
سب سے پہلے تو ہم کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ معصوم جانوں کی حفاظت کرے، اور یہ معاملات اس طرح سے آگے نہ چلیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آ، یقیناً امریکہ اور اسرائیل ٹیکنالوجی کی دنیا میں جتنے آگے ہیں، تو اس میں ایک مسلم ملک کا ان سے مقابلہ کرنا، جس کے ساتھ سب کھڑے ہوئے بھی نہیں ہیں، یہ ایک بڑا ناممکن عمل نظر آتا ہے۔ ہم ان کے ساتھ ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھ سکتے ہیں، اور یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمارے حق میں بہتر کر۔ اور اس وقت یہ ہے کہ رجیم چینج کا بھی ایک کانسیپٹ نظر آتا ہے۔ تو میرے کہنے کا اس وقت ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہمیں دعا کرنی ہے کہ تمام معصوم لوگ، جو نقصان زیادہ تر ایران میں ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی جانوں کی حفاظت کرے۔ اور گو کہ لوگ امریکن ہوں، اسرائیلی ہوں، کوئی بھی ہوں، وہاں پر بھی جو معصوم لوگ ہیں ان کی بھی جان کی حفاظت رہے۔ اور ایرانی چونکہ ہم سے خود بخود ایک ہم آہنگی اختیار کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور ہر مسلمان کہنے والا شخص، آ، وہ چاہے کسی بھی مکتب فکر سے ہو، وہ ہمارا بھائی ہے، اس سے ہماری ایک محبت ہے۔ تو ان کے درد کا ہمیں بہت زیادہ غیر معمولی خیال جو ہے اپنے اندر ارتقا پاتا نظر آتا ہے، اور یہی ہونا بھی چاہیے، کیونکہ ایرانی جو ہے وہ ہمارے بھائی ہیں۔ اس وقت ہم ان کو اکیلا اور تنہا نہیں چھوڑ سکتے کہ ہم ان کو چھوڑ کے اپنے معاملات میں لگے رہیں۔ وہ کہ جب معاملات سیاست سے وابستہ ہوتے ہیں تو ملکوں کے جو بیانات آ رہے ہوتے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں سیاسی تدبیر بھی ملحوظ رکھی جاتی ہے، لیکن بات تو یہ ہے کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے ہمیں وہ دیکھنا ہے۔ تو اس وقت ایران جو ہے بہت زیادہ زد میں آیا ہوا ہے، اور اس زدگی کی وجہ سے ایران میں جو مسلمان بھائی ہیں، مسلمان بہنیں ہیں، ان کو بہت تکلیف کا سامنا ہے۔ تو ہمیں ان کی حفاظت کی دعا کرنی چاہیے، اور تمام امت مسلمہ کے لیے ہمیشہ سے میرا ایک پیغام یہ رہا ہے کہ، اور پھر میں نے یہ بھی دیکھا ہے، میری جو ویڈیوز ہوتی ہیں، جو میرے حلقہ احباب میں لوگ ہیں، تو اس میں مختلف مذاہب کے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو ہمارا کبھی بھی مقصد یہ نہیں رہا ہے کہ ہم دوسرے مذاہب سے نفرت کریں، دوسرے ادیان پر تبرہ کریں اور ان کو نفرت کی عینک سے دیکھیں۔ ہم تو سب کو محبت کی عینک سے ہی دیکھتے ہیں، لیکن امت مسلمہ ہونے کی حیثیت سے من حیث الامت ہم پر اس وقت سب سے زیادہ ضروری یہ چیز ہے کہ ہم جو ہے علم، تعلیم، ٹیکنالوجی، آئی ٹی، ان سب شعبوں میں اتنی ترقی کریں کہ خود بخود ہمارا ایک روب و دبدبہ بیٹھ جائے۔ یہ روب و دبدبہ اس معنی میں نہیں ہے کہ ہم کسی غیر مسلم کی جان لینا چاہتے ہیں، یہ روب و دبدبہ اس معنی میں ہے کہ ہم پر کوئی آنکھ اٹھا کے نہ دیکھ سکے۔ اور اس میری ویڈیو میں موجود اگر کوئی ایسی بات ہے جو غیر مسلموں کے لیے تکلیف کا باعث بن رہی ہے، تو وہ اس کو اس نظر سے دیکھیں کہ ہم کسی سے نفرت نہیں کرتے ہیں۔ غیر مسلم جو ہے وہ بھی آدم کی نسبت سے ہمارے بھائی ہیں، ہم ان سے بھی محبت کرتے ہیں، لیکن اس وقت جنگ کا شکار اور نقصان کس کو اٹھانا پڑ رہا ہے، تو وہ ہمارے مسلمان بھائی جو ایران میں موجود ہیں وہ لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے، وہاں پر بھی دو ایک دھڑے بنے ہوئے کہتے ہیں، ایک وہ ہے جو اینٹی اسلامک پرسیپشن رکھتا ہے، اور ایک وہ ہے جو مکمل طور پر اسلامک پرسیپشن کے ساتھ میں امامت کے فلسفے کو لے کر چل رہا ہوتا ہے۔ کوئی بھی ہے، ان سب کے لیے ہم کو دعا ہی کرنی چاہیے کہ ان کی جانیں محفوظ رہیں، اور اس جنگ کے لیے جو ہے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اور معصوم جانوں کا ضیاع نہ ہو، کیونکہ جس گھر میں جو جان جاتی ہے وہ گھر ہی جانتا ہے کہ وہ کس تکلیف سے گزرتا ہے۔ تو ناظرین، ایران کی صورتحال اس وقت جو ہے، خامنہئی صاحب کی شہادت کے بعد لوگوں میں جو رنجیدگی ہے وہ خالی ایران تک محدود نہیں ہے، وہ متعدد ممالک تک جو ہے ایک اپنی بہت زیادہ غم اندوز نظر آتے ہیں سارے کے سارے مسلم ممالک، کیونکہ خامنہئی صاحب بہرحال ایک بہت بڑی شخصیت تھے، غیر معمولی شخصیت تھے۔ ان کا کام، ان کا ارادہ، ان کا پرسیپشن، ان کا نظریہ بڑا غیر معمولی نوعیت رکھتا ہے۔ تو وہ کہ میں بھی اہل تشیع نہیں ہوں، لیکن جہاں پر جو شخص ہم کو نظر آتا ہے کہ وہ ایک نظریے کے ساتھ چل رہا ہے، ہمیں اس کے نظریے کو سمجھنا چاہیے، اور اس نظریے کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس کی پذیرائی بھی کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے علم کا سفر بھی آگے بڑھتا ہے، اور اسی طرح سے مسلمانوں میں ہم آہنگی بھی پیدا ہو سکتی ہے، اور اختلافات کی اینک کو اتار کر، اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، اس وقت تو بات یہ ہے کہ
ایران میں جس طرح سے ابھی ایک اسکول کی خبر بھی دیکھی جس پہ بہت جانیں گئی ہیں، 100 سے زیادہ جانوں کا چلا جانا ایک دھماکے میں، یہ کوئی عام بات نہیں ہوتی ہے۔ تو اس وقت جو ایران کی صورتحال ہے، میں یہی کہوں گا کہ خامنہ ای صاحب کی شہادت کے بعد اس وقت وہاں پہ بڑے مشکل حالات ہیں، تو ہم سب ان کے لیے دعا گو رہیں۔ اور جو ہے، ویسے تو بین الاقوامی سطح پر تمام مسلم ممالک کو یہ کرنا چاہیے کہ، کیونکہ اب یونائٹڈ نیشنز جب ہے اور جو مختلف ادارے بنا دیے گئے ہیں جو انٹرنیشنل لیول پر قوموں کی ترجمانی کرتے ہیں، ان کے موقف کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ جیسے ابھی پورا فلسطین کا واقعہ ہمارے ساتھ گزرا ہے، ہم لوگ صحیح سے اپنا مقدمہ بھی نہیں رکھ پائے، تو ہم اس مقدمے کو رکھیں تاکہ مسلم امت جو ہے وہ محفوظ رہ سکے۔ لیکن اس طرح سے کوئی بھی اس منشور کو رکھ نہیں پا رہا کہ ہم کسی طرح سے غیر مسلموں سے بھی ہم آہنگی اختیار کر لیں۔ ٹھیک ہے، لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے بھائی نہیں ہو سکتے، وہ ہمارے دشمن ہی رہیں گے، لیکن سیاست ہمیشہ سے موجود رہتی ہے، سیاست اپنے اندر کوئی گناہ نہیں ہوتی ہے، سیاست کے ذریعے ہی معاملات سیاسی جب ملحوظات کو زیر بحث لایا جاتا ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں کمپرومائز بھی ہوتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہم مسلمانوں کو اپنا مقدمہ اور اس وقت ایران کے لیے آواز ضرور اٹھانی چاہیے کہ کسی طرح سے یہ جنگ بندی ہو، اور اس جنگ بندی ہونے کے ساتھ ساتھ جو ایران میں اس وقت رجیم چینج کی باتیں ہو رہی ہیں، ان سب کو ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے۔ گو کہ میں تو ایک کم علم آدمی ہوں، لیکن ہمارے سربراہان، ہمارے حاکمین، وہ ان سب کو اس طرح سے یہ مقدمہ اور یہ منشور رکھنا چاہیے جن کی باتیں یونائٹڈ نیشنز تک بھی پہنچتی ہیں، جو اپنا مقدمہ امریکہ کے سامنے بھی رکھ سکتے ہیں، جو اپنا مقدمہ اسرائیل کے سامنے بھی رکھ سکتے ہیں، ان کو ضرور متحرک ہونا چاہیے۔ اس ویڈیو میں کے اختتام پر تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے اور تمام جانوں کی حفاظت کرے، اور ایرانی بھائیوں، ایرانی بہنوں کی حفاظت کرے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جان جان ہوتی ہے، چاہے وہ ایک امریکن کی ہو، چاہے ایک اسرائیلی کی ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والی کی ہو، اس جان کا احترام بہت ضروری ہے۔ ایران پر زیادہ رجحان میں اس وقت اس لیے قائم کر رہا ہوں کیونکہ ان لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور وہ بھی اس طرح سے نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ جب خبریں دیکھو تو آنکھیں ششدر رہ جاتی ہیں، دل ملول ہو جاتا ہے، اور اشک بار ہونے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچتا ہے۔